کسی نبی کے زمانے میں پوری زمین عدل و انصاف سے پر نہیں ہوئی، کسی امام کے زمانے میں بھی پوری زمین عدل و انصاف سے پر نہیں ہوئی ہے، مگر آنے والا امام یہ کام کرے گا کہ پوری زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ اور دیکھیے ماحول کیسا ہوگا۔ پیغمبر کے زمانے میں جیسے بت پرستی کا ماحول تھا، وہاں سمجھانا آسان نہیں تھا کہ یہ بت کچھ بھی نہیں ہے، اصل میں توحید ہے، اللہ کو ماننا ہے۔ ان کو سمجھانا کتنا مشکل کام تھا، کتنی جنگیں لڑنا پڑی ہیں پیغمبر کو۔ اور آنے والے امام کے لیے کیا ہوگا کہ زمین اتنی ظلم و جور سے بھری ہوگی، اتنا ظلم ہو رہا ہوگا، اتنا ظلم ہو رہا ہوگا کہ پوری زمین ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ ایسی زمین کو عدل و انصاف سے بھر دینا یہ آسان کام نہیں ہے۔ عزیزان محترم، اگر آپ غور کریں، فقط ایک ملک میں، فقط ایک کنٹری میں اگر عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا ہو تو 25 سال میں بھی ایک ملک میں عدل و انصاف کا نظام قائم نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر 25 سال بھی کوشش کی جائے تو ہر ایک کو، ملک میں رہنے والے ہر آدمی کو عدل و انصاف مل جائے، یہ ممکن نہیں ہوگا، یہ گارنٹی سے کہا جاتا۔ اور آنے والے امام کے بارے میں کیا روایت ہے؟ جو آنے والا آئے گا وہ عدل و انصاف کا نظام کب تک نافذ کر دے گا، کتنے عرصے میں نافذ کر دے گا؟ روایتیں بتاتی ہیں، باقاعدہ روایتیں، کہ پوری دنیا میں، پوری زمین میں جو اس وقت اگر 8 بلین ہے، آگے چل کر اگر 10 بلین ہو جائے، 25 بلین ہو جائے، تو اتنے بلین افراد آج کی دنیا کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو 8 بلین افراد کے درمیان عدل و انصاف کا نظام وہ قائم کر دے گا فقط ایک سال میں۔ ایک سال میں پوری دنیا میں عدل و انصاف کا نظام قائم ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 25 سال میں کسی ایک ملک میں نافذ کرنا آسان نہیں ہوتا۔ ملک کی بات چھوڑیے، ایک گھر میں عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا آسان کام نہیں ہوتا ہے۔ گھر والوں کو ایک دوسرے سے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، یہاں تک کہ اولاد کو ماں باپ سے تکلیف ہو رہی ہوتی اور ماں باپ کو اولاد سے تکلیف ہو رہی ہوتی، شوہر کو بیوی سے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، بیوی کو شوہر سے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ ان افراد سے معذرت کے ساتھ کہ جن کی ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے، ان کا معاملہ الگ ہے۔ لیکن آپ دیکھیے، ایک گھر میں فقط عدل و انصاف نافذ کرنا ہو تو آسان کام نہیں ہے۔ بس میں اپنی گفتگو ختم کروں، اس لیے کہ میرے لیے بہت محدود ٹائم ہے۔ ابھی چند دن پہلے میرے پاس ایک ماں اور بیٹے آئے تھے، اور بیٹے کو ماں سے اتنی شکایت تھی کہ جب بیٹا ماں کے بارے میں کوئی بات کرتا تھا یا اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں کوئی بات کرتا تھا تو یہ کہہ کر بات کرتا تھا کہ ان کے بیٹے نے میرے ساتھ یہ کیا، ان کی بیٹی نے میرے ساتھ یہ کیا۔ حالانکہ سگی ماں ہے اس کی، سگی ماں ہونے کے باوجود اس کو اپنی ماں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ یہ کہہ کر بات کرتا ہے کہ ان کے بیٹے نے یہ کہا مجھے، ان کی بیٹی نے یہ کہا مجھے، ان کی بیٹی نے یہ زیادتی کی میرے ساتھ۔ اتنی آپس میں ماں بیٹے میں انبن، اور ماں بیٹے میں جو انبن تھی اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ یعنی بیٹا یہ سمجھ رہا ہے کہ میں گھر میں رہ کر مجھے گھر میں انصاف نہیں مل رہا ہے، اور انصاف نہ دینے والی کون ہے؟ یہ میری ماں ہے جو مجھے انصاف نہیں دے رہی ہے، میرا باپ ہے جو مجھے انصاف نہیں دے رہا ہے، میرے بہن بھائی ہیں جو مجھے انصاف نہیں دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک گھر میں انصاف نافذ کرنا یہ بھی آسان کام نہیں ہوتا ہے، چاہے جائے کہ کسی ملک میں انصاف نافذ کریں، چاہے جائے کہ پوری دنیا میں انصاف نافذ کریں، یہ کس قدر مشکل کام ہوگا۔ اچھا، اس کی ایک بنیادی وجہ بھی ہے، بس میں اپنی گفتگو اختتام تک پہنچا رہا ہوں۔ اس کی ایک بنیادی وجہ بھی ہے، جب یہ بیٹا اپنی ماں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ان کے بیٹے نے یہ کیا، ان کی بہن نے یہ کیا مثلا، تو کیا ماں نے حقیقتاً اس کے ساتھ ظلم کیا تھا؟ ماں نے حقیقتاً اس کے ساتھ زیادتی کی تھی؟ ماں نے حقیقتاً اس کے ساتھ ناانصافی کی تھی؟ ہرگز نہیں، ایسا نہیں تھا۔ یعنی ایسا نہیں تھا کا مطلب کیا ہے کہ بیٹا اپنے حقوق کو نہیں پہچان رہا تھا کہ ماں کے حقوق کیا ہیں اور باپ کے حقوق کیا ہیں۔ یعنی ماں کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ کتنا کام بیٹے کے لیے کرے گی، ماں کتنی مدد بیٹے کے لیے کر سکتی ہے،
ماں کتنی خدمات بیٹے کے لیے انجام دے سکتی ہے، یہ بیٹے کو پتہ ہی نہیں ہے، اور پتہ نہ ہونے کی وجہ سے باوجود اس کے کہ ماں اس کی پڑھائی کے لیے پیسے دے رہی ہے، ماں اس کا اخراجات چلانے کے لیے پیسہ دے رہی ہے، ماں اس کی تعلیم کے لیے ساری محنتیں صرف کر رہی ہیں، یہاں تک کہ دوسروں سے مانگ مانگ کر اس کی تعلیم کا انتظام کر رہی ہے، مگر اس کے باوجود بیٹا یہ سمجھ رہا ہے کہ ماں میرے لیے کچھ نہیں کر رہی۔ تو عزیزان محترم، یہ بہت اہم بات ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ میرے کیا حقوق ہیں، اور جو میرا واسطہ جس سے پڑا ہے، چاہے وہ میرے ماں باپ ہوں، چاہے وہ میرے بہن بھائی ہوں، چاہے میرے پڑوس والے ہوں، ان کے کیا حقوق ہیں، میرے کیا حقوق ہیں اور ان کے کیا حقوق ہیں، یہ جب تک پتہ نہیں ہوگا اس وقت تک وہ سمجھے گا کہ میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، ہمیشہ یہ سمجھتا رہے گا کہ میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ تو یہ جاننا بہت ضروری ہے، وہ عدل و انصاف کو نافذ کرنے والا امام جب اس دنیا میں آئے گا تو وہ انہی حقوق و فرائض کے تحت چلے گا اور انہی حقوق و فرائض کے تحت سارے فیصلے کرے گا کہ جو شریعت اسلامی میں بتائے جا چکے ہیں، پہلے سے بتائے جا چکے ہیں کہ ماں کے کیا حقوق ہیں، باپ کے کیا حقوق ہیں، اولاد کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہیں، شوہر کے کیا حقوق ہیں، پہلے سے بتائے جا چکے ہیں۔ اگر کوئی شخص نہیں جانتا ہے، یاد رکھیے کہ بڑی خطرناک بات ہو جائے گی، اگر کوئی شخص نہیں جانتا ہے، ان حقوق سے وہ واقف نہیں ہے، اور زمانے کے امام کا ظہور ہو جاتا ہے اور زمانے کے امام کے پاس یہ شخص چلا جاتا ہے اور اپنی بات پیش کرتا ہے اور زمانے کا امام اسی کے خلاف اگر حکم دے دیتا ہے تو وہ یہ سمجھے گا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ امام نے میرے ساتھ ناانصافی کی، جبکہ کون سا امام ہے یہ عدل و انصاف کو نافذ کرنے والا امام ہے، عدل و انصاف کو قائم کرنے والا امام ہے، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ امام نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ بات بہت پیش نظر رکھنے والی ہے کہ میرے کیا حقوق ہیں دوسرے کے اعتبار سے، میرے کیا فرائض ہیں دوسرے کے اعتبار سے، اور خصوصیت سے جو ارد گرد کے لوگ ہیں اس کے حوالے سے یہ جاننا کہ حقوق و فرائض، دیکھیں نمازیں اس وقت بھی بہت پڑھیں گے، آج بھی پڑھتے ہیں، عبادتیں اس وقت بھی بہت کریں گے، آج بھی کرتے ہیں، اور اسی طرح سے پیغمبر کے زمانے سے کرتے چلے آئے ہیں۔ پیغمبر کے زمانے سے کیا نمازیں نہیں ہو رہی تھی؟ کیا ان کے بعد حج نہیں ہو رہے تھے؟ کیا ان کے بعد لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے تھے؟ یہ سب کچھ کر رہے تھے، مگر جنہوں نے غلطی کی وہ یہی غلطی کی کہ انہوں نے حقوق و فرائض کو نہیں سمجھا کہ میرا کیا حق تھا اور علی کا کیا حق تھا، یہ نہیں سمجھا تھا انہوں نے۔ اگر یہ نہ سمجھے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ زمانے کے عوام خود ہمارا دشمن بن جائے۔ پروردگار ہمیں اس مصیبت سے بچائے اور علوم آل محمد سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شامل فرمائے اور حضرت کو اذن ظہور عطا فرمائے۔